بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة توجہ ہے، بات شروع کی جائے. یہ پہلے آپ سے ووٹنگ کرانی ہے. آج خمسہ شان رسالت پہ ہو رہا ہے. دن آج سرکار ابو طالب کا ہے. رسالت پڑھوں یا ابو طالب پڑھوں؟ اس طرح نہیں. جو سرکار ابو طالب چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. سارے ہی چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ذہن میں رکھ کے بیٹھیے گا کہ میں نے کبھی ایمان ابو طالب پہ بات نہیں کی. کیونکہ مولانا مجھے شرم آتی ہے کہ کل ایمان کے بابا کا ایمان ثابت کرنا. پوری زندگی میں جب بھی سرکار پہ پڑھا تو ان کے فضائل پڑھے. آج بھی فضائل ہی پڑھوں گا. تبرکاً سورہ لیل سے آیت پڑھنے لگا ہوں. اللہ بغیر نام لیے ایک بات کر رہا ہے. فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. فرمایا اس کے ہاں کسی کی نعمت نہیں ہے کہ وہ اس کا صلہ دے. مال احد کسی ایک واحد بھی نہیں کہا. آج جن واحد کا دوسرا ممکن ہوتا ہے، آج کا دوسرا ہی کوئی. کسی ایک کی بھی نعمت کا روادار نہیں ہے تجزا کہ جس کی جزا دی جائے. پھر بھی وہ کرم کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. وہ رب اعلی کے وجہ کے صدقے کرم کرتا ہے. یہ نوار شاہ جی آیت تھی سورہ لیل میں. اب نام نہیں لیا چونکہ اللہ نے کائنات کے عالم مل کر بھی ابد تک ٹٹولتے رہے. انہیں کیا خبر قرآن کیا کہتا ہے؟ جب تک ان کی چوکٹ پہ ماتھا نہ ٹیکا جائے جن پہ قرآن اترا. ہاں آؤ. تمہارے مولا باقر العلوم سے پوچھا گیا کس کی بات کر رہا ہے اللہ؟ کہ کسی کی نعمت کا دیندار نہیں ہے کہ جزا دے صلہ دے. بس وجہ اللہ کے صدقے کرم ہوتا ہے. میں ممبر پہ ہوں، سپیکر کے مائک پہ منہ ہے میرا. اللہ کی عدالت تک ضامن. رسول کے بیٹے نے مسکرا کے فرمایا ذاک رسول اللہ ہے لیس لأحد عنده نعمت بل نعمته جاریۃ علی المخلوقین. فرمائیے میرے نانا رسول کی اللہ بات کر رہا ہے کہ محمد نے کسی کی نعمت نہیں دینی، کسی کا اس پہ کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ اس کا صلہ دے. پھر بھی کرم کرتا ہے وجہ اللہ کے صدقے. نعمتہ جاریۃ علی المخلوقین، بلکہ محمد کی نعمت پوری کائنات کی مخلوق پر جاری ہے. محمد کی نعمت. پچھلے ماننے والوں تمہارے رسول کی اتنی نعمت جاری ہے. تو پنجگانہ نماز میں اللہ سے کہتا ہے انعمت علیہم.
کہ جن پر تو نے انعام کیے. اللہ سورہ احزاب میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ. محمد یاد کر جب تو اس سے بات کر رہا تھا جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا تو نے بھی انعام. کیا فائدہ والی بات ہے. یعنی جیسے اللہ نے اپنے لیے انعمتوں کہا ایسے رسول کے لیے انعمتا کہا. ہم اللہ سے کہتے ہیں انعمتا, وہ محمد سے کہتا ہے انعمتا. یعنی جسے تو انعمتا کہتا ہے اس کے بارے میں تو ناخن کا کروڑواں حصہ سوچے تو مشرک ہو جائے, اور جس کی نعمتوں کا اقرار خود اللہ کر رہا ہے. تمہید بچوں ختم. میں نے ولایت تمہید ختم کر دی. اسی رسول سے سورہ ضحیٰ میں اللہ کہہ رہا ہے اما بنعمت ربک فحدث. اے میرے حبیب اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہنا. جس کے لیے مولانا کہہ رہا ہے کہ کائنات میں محمد مصطفیٰ نے کسی کی نعمت نہیں دینی, اسے کہہ رہا ہے اما بنعمت ربک فحدث, رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہنا. آؤ قرآن لاؤ میرے سر پہ رکھو, علم میرے ہاتھ میں دو, 5 کی قسم, 12 کی قسم, 14 کی قسم, ان کے خالق کی قسم, ذکر ذاکر مذکور کی قسم, مجلس کی قسم, منبر کی قسم. اپنی طرف سے کہوں مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو, یہودی ہو کے مر جاؤں. سادے کے آل محمد سے پوچھا کیا کہہ رہا ہے, کس نعمت کا رسول نے ذکر کرنا ہے؟ کالا اے حدث العباد بمنن ابی طالب علیک وحدثهم بفضائل علی ابن ابی طالب لکی لا یعتقدوا بولایتہ. مولا فرماتے اللہ یہ کہہ رہا ہے اے محمد جو احسان ابو طالب کے تجھ پر ہیں ان کا ذکر کیا کر. چلے گئے ہو بیٹے, یہ وہی اللہ ہے جو پہلے کہتا ہے میرے حبیب نے کسی کی نعمت نہیں دینی. کوئی اپنے اسی حبیب سے کہہ رہا ہے حدث العباد بمنن ابی طالب علیک, جو ابو طالب کے تجھ پہ احسان ہیں ان کا ذکر کیا کر. فضائل علی ابن ابی طالب, اور ابو طالب کے بیٹے علی کے فضائل بھی بیان کیا کر. میں کہہ گیا پچھلا محلہ رہ گیا, معلوم یہ ہوا کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ, ابو طالب کے بیٹے علی کے فضائل بھی پڑھا کر, لیکن یا تاکہ تو ولایت ہو تاکہ لوگ اس کی ولایت پر اعتقاد رکھیں. معلوم ہوا کائنات میں آج تک جو علی کے فضائل پڑھے گئے اس کی وجہ ابو طالب ہے. علی کے ساتھ کہا ابن ابی طالب, یعنی
آج تک علی کے فضائل زمانے میں، کائنات میں، دنیا میں، ممبروں سے، مساجد سے، مدارس سے، کتابوں میں جو ہے، اس کا سبب ابو طالب ہے۔ ابھی علی کے ذاتی فضائل شروع ہی نہیں ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر نابار شاہ جی، میں نے کہا کہ علی کے ذاتی فضائل شروع نہیں ہوئے، ان کا حق تھا مجھ سے سوال کرتے، لیکن نہیں کیا، تو میں خود ہی سوال اور جواب دونوں کر لیتا ہوں۔ آخر کبھی علی کے ذاتی فضائل شروع ہوں گے بھی صحیح؟ ہاں، جب علی کا 11واں بیٹا آئے گا۔ اس سے پہلے علی کے ذاتی فضائل زمانے کے سامنے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نا اب وسیشہ نتیجہ میرے قدر کیا نکلا؟ پہلے کہتے ہیں کسی کی نعمت نہیں دینی، بلکہ مخلوق خدا پر اس کی نعمتیں جاری ہیں۔ یہ زبان عصمت نے فرمایا تھا، بل نعمت ہوا جاریۃ علی المخلوقین، مخلوق بھی نہیں، مخلوقین، تمام مخلوقات عالم پر رسول کی نعمت جاری ہے۔ اور یہاں کہتے ہیں ابو طالب کے احسانوں کا ذکر کرو۔ آپ نے دار نعرے لگائے، چھت پھاڑ داد دی، ہاتھ اٹھائے، فیصلہ بھی تو کرو، اس سے نتیجہ کیا ملتا ہے؟ یعنی اللہ کی نظر میں ابو طالب کا احسان اللہ کا احسان ہے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں یہ بچے بھی جو آئے بیٹھے ہیں نا، یہ بھی تو اپنے پلے کچھ ڈال کے جائیں۔ یہ گھر جا کے یہ تو نہ کہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہوا، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ بچوں اب ایسا ہے، ایک شخص سے مثلا میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، یہ جبلت ہے، یہ فطرت ہے، نہ بھی چاہوں تو محبت کروں گا۔ بیٹا جو ہوا خون سے محبت فطرت میں شامل ہے۔ اب میں زیارات پہ یا حج پہ جا رہا ہوں، اب میں نے دیکھا کہ اپنے محبوب کو کسی کو سونپ کے جاؤں، جنگل میں کتاب ہے میرا، چلے تو نہیں گئے نا؟ اب کس کو سونپوں گا نابار شاہ جی؟ جس پر مجھے اتنا بھروسہ اور یقین ہوگا کہ یہ میرے بعد میرے بیٹے کا میرے جتنا خیال رکھے گا۔ اب زمانے کیا علم جمع کر علماء سے کہہ میرا مسئلہ حل کرے، محبوب خدا کا ہے، حفاظت میں ابو طالب بھی ہے۔ نہیں، قرآن میں کبھی اللہ احسان نہیں جتاتا اپنے حبیب پر، بلکہ تو کہتے ہیں ان اللہ کا لاجر غیر ممنون، تیرے لیے اے محمد وہ اجر ہے کہ تجھے ممنون ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے باتیں ایسی ہی آتی ہیں اگر قیمت خرید ہے تو، اللہ کہتا ہے میرا ممنون ہونے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ابو طالب کے لیے کہہ رہا ہے بے مینا نے ابی طالب، ابو طالب کی جو منتیں جو احسان ہے تم پر ان کا ذکر کر۔ اچھا
سورہ زحا میں 3 دفعہ احسان جتایا اور اللہ ہو کر اپنے محبوب سے تینوں احسانوں کا صلہ بھی مانگ لیا. مالک تیری تو جانے تو زور والا جو ہوا، ہم ذرہ بے قدر تیری کائنات میں، ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی. 3 احسان جتائے. الم یجد کا یتیم فآوا، کیا تجھے یتیم نہیں پایا پس پناہ دی. ووجدک ضالا، تجھے، اب اس کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، میں وہ نہیں کروں گا جو ترجمہ کرنے والے کرتے رہے ہیں، جو حقیقی ہے وہ کروں گا. زال کے 2 ترجمے ہیں. ایک یہ ہے تجھے گم گشتہ تعارف دیکھا، تجھے لوگ نہیں جانتے تھے، لوگوں کو تیری طرف ہدایت کی. ایک یہ ترجمہ ہے. اور ایک جاؤ، لغت تو لغت ہوتے ہیں، نہ وہ شیعہ ہوتے ہیں نہ سنی ہوتے ہیں، ان کو کوئی مسلک کوئی فرقہ نہیں ہوتا. لغت میں دیکھنا، ایک بر اعظم میں جاؤ، صحرا میں حد نظر تک صحرا ہو، اتنی گھاس کا تنکا بھی نہ ہو، اور دور ایک تنہا درخت نظر آئے، اسے عربی میں زال کہتے ہیں. اے محمد میں نے تجھے تنہا دیکھا. تفاسیر بیت میں بھی یہی ہے، فَحَدَ النَّاسَ إِلَيْكَ، لوگوں کو تیرا دروازہ دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، تجھے بے مال دیکھا غنی کر دیا. اب سر اٹھانا، یہاں میں طرفین کی کتابوں کی ضمانت لے کے کہنے رہا ہوں، اٹھانا تفسیر یہی ملے گا. اللہ کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا کا الہ حجر ابی طالب، محمد تو یتیم نہیں تھا، میں نے تجھے ابو طالب کی آغوش میں پناہ نہیں دی. پناہ ابو طالب دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے دی. جو دل میں سنی ہے نا ملک حضر آپ نے، اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں دہراؤں گا. ہاں سر اٹھاؤ. جن کے جانوروں کے فضائل ختم نہیں ہوتے یہ تو پھر مالک ہیں. ہاں، اور تجھے کوئی نہیں جانتا تھا یا تو تنہا تھا، یہ 2 ترجمہ ممکن ہے. فَحَدَ النَّاسَ إِلَيْكَ، لوگوں کو تیری طرف ہدایت کی. اور تو بے مال تھا، وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خَدِیجَةَ الْكُبْرَى. بیگار والوں سے غزل پر خطاب نہیں کیا کرتا، خریداروں سے کرتا ہے. ابو طالب کی جھولی کو اپنی پناہ کہا، مال خدیجہ کا اللہ کہتا ہے میں نے غنی کیا. پچھلے محلے والوں، غزل فر کو غنی نہیں کرنا، محمد مصطفیٰ کو. اتنا مال تو تھا خدیجہ کا جس نے محمد کو غنی کر دیا. ذات واجب کی قسم، مجہول القدر شخصیت اور ذات ہے حضرت ابو طالب کی. کیا سمجھے ابو طالب کو زمانہ.
ہے ملک اظہر کسی کا کلیجہ؟ پہلی بات یہ ہے. مولانا یہ بھی آیت ہے اور سورہ مزمل میں ہے. تم تو بیٹا حافظ ہو. اللہ کہہ نہیں رہا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. اللہ کہتا ہے محمد میں مشرق کا بھی رب ہوں مغرب کا بھی رب ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں، بس مجھے وکیل بنانا. کہہ گیا تیسرا مالا رہ گیا لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. اللہ کہتے ہیں مجھے وکیل بنا، اور محمد اپنے نکاح کا وکیل ابو طالب کو بنا. سمجھ آئی بات؟ نہیں اب باتیں دو ہیں میدان میں، میں بھی میدان میں تم بھی میدان میں. اللہ کہتا ہے مجھے وکیل کرنا، رسول چچا کو کر رہا ہے. میں تیرے ایمان کی شان دیکھنا چاہتا ہوں. یا رسول پہ فتویٰ لگا کہ اللہ کے کہے کے برخلاف کیا، ورنہ ماننا پڑے گا محمد نے فتویٰ دیا اسے وکیل کرنا، اللہ کو وکیل کرنا. وکیل کیا نا. اور اللہ کے محبوب کی شادی ہو رہی ہے بھیا. کسی فرشتے کی زبان کو اللہ نے نکاح کے لائق نہیں سمجھا. مجھے لگتا ہے میرے علم کی ناقدری ہو رہی ہے. یعنی فرشتے کو وحی کے لائق سمجھتا ہے، محمد کے نکاح کے لائق. ملک اظہر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. ابو طالب اب جو نکاح پڑھاتا ہے وسیشہ وہ کیسے پڑھتا ہے؟ ایسے بس اندازوں پڑھ دیتا ہے؟ پڑھنے سے پہلے دولہا سے پوچھتا ہے فلانا بنت فلاں بالعوض حق المہر اتنے تجھے قبول ہے؟ شاید اس سے بڑا فضائل میں نہ پڑھ سکوں ابو طالب کے لیے. جو محمد سے پوچھے تجھے خدیجہ قبول ہے؟ اچھا میں مولانا سارا خطبہ نہیں پڑھنا چاہتا، ایک چھوٹا سا جملہ بلکہ فقرہ ان کی ضیافت ایمانی کی نظر کرنے لگا ہوں. اب اس وقت سے پہلے الحمدللہ کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. سورہ فاتحہ اترے تو الحمدللہ کی خبر ہو. ابھی اعلان رسالت میں بڑی دیر ہے. سورہ فاتحہ کہاں اتری؟ اور علی کا بابا رسول کے نکاح کے خطبے میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی. کیا شان ہے
ابو طالب کی مولانا پیر نو بادشاہ کہ رسول کا نکاح بھی ابو طالب پڑھے، اپنا نکاح بھی خود ابو طالب پڑھے. اب جناب بنت اسد سے جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے جب شادی ہونے لگی سرکار ابو طالب کی، کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک تھا، بے دینی ہی بے دینی تھی. ابو طالب اپنا نکاح بھی خود پڑھ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے پرانا موحد تھا. اچھا اب الحمد اس کا ترجمہ بھی بچوں، دونوں شاگرد بیٹھے میرے، دونوں پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ لکھ لو بیٹو یہاں دل پر. یہ جو الحمدللہ کے ترجمے لکھے جاتے ہیں، لکھے بھی غلط ہیں، پڑھے بھی غلط جاتے ہیں. تمام حمد اللہ کے لیے. سبحان اللہ. تمہیں پتا ہے تمام حمد کتنے ہیں؟ تمام میں کہوں تمام مومن آ گئے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اب کوئی نہیں آئے گا. تو تمام ہم تو وہی لکھے جسے پتا ہو ہم کتنے ہیں. کوئی شک نہیں کہ الف لام الحمد پہ استغراق کا ہے. اس کا ترجمہ تمام حمد نہیں، ہر حمد اللہ کے لیے. میں موج میں ہوں، میں اپنی مستی میں ہوں، اپنے واجد میں ہوں، اپنے جذب میں ہوں. تھکنے لگو تو اشارہ کرنا. ہر حمد کس اللہ کے لیے؟ ابو طالب سے پوچھو نا کس کی حمد کر رہا ہے؟ جعل لنا حرما آمنا و بیتا محجوجا. اس اللہ کے لیے ہے ہر حمد جس نے امن والا حرم ہمارے لیے بنایا، اور وہ گھر بھی ہمارے لیے بنایا جس کے حج پڑھے جاتے ہیں. خدا کی قسم اس کو تنہائی میں بیٹھ کے شیعہ سنی دوستوں سوچنا ضرور، 14 طبق روشن ہو جائیں گے. بیتن محجوجن، جس بیت کے جس گھر کے حج ہوتے ہیں ہمارے لیے بنایا. یعنی ابو طالب بتا رہا ہے ہم نہ ہوتے کعبہ نہ ہوتا. جب نعرہ نہ مارا میں بیمار ہو جانا. میرے کا نعرہ ہے واہ 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 واہ. اس کی نیاز الگ سے لگے گی. ٹھیک ہے کہہ دوں گا. سر اٹھاؤ. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے بیت محجوج جس گھر کے حج ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بنا. دیکھیں اب مولانا نے 2 کمرے بنائے، مثال دے رہا ہوں. ایک کے لیے کہا مجھے کہ یہ آپ کے لیے، ایک کے لیے کچھ نہیں بولے. اب جس کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا نہیں، میں وہاں اپنا بستر لگاؤں گا؟ مجھے پتہ ہی ہے کس کے لیے. جو میرے لیے ہے اسے کام میں لاؤں گا. ان کے لیے تھا تو اس کا بچہ اس گھر میں آیا. والے والوں بلے پڑھ کے باتیں کبھی کبھی یار ہاتھ اٹھا لیا کرو، پتہ چلے کہ کاروان نیلا میں ہم سفر ہو ہمارے. ان کے جملے پڑھے ہیں بچوں نے کتاب میں. اب دیکھیں کوئی مجھے آ کے بتائے کہ آپ کی گھر والی فلاں دیوار کے پاس آئی، دیوار پھٹی، وہ اندر گئی، دیوار مل گئی، غائب ہو گئی.
میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے چاہے جتنا بڑا بہادر کیوں نہ بنوں. یہ کیا راز ہوا؟ اور جب کعبے کی دیوار پڑی بنت اسد چھپ گئی، بندے دوڑے دوڑے سرکار ابو طالب کے پاس آئے. وہ جی آپ کے حرم کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا. آئیں، دیوار پھٹی، اندر غائب ہو گئی. ابو طالب اطمینان سے اٹھا. اب اصول یہ تھا، کلید بردار خود تھے کعبے کے، چابی کے مالک ملک اعظم خود تھے، چابیاں لگاتے نہیں. بڑے اطمینان سے آئے. اسی دیوار کے پاس جو پھٹی تھی دراڑ کو دیکھا. پھر کعبے کا غلاف پکڑا. عین اللہ کے بابا کی نگاہیں عرش کی جانب اٹھی. ابو طالب نے ایک جملہ بولا، اگر خرید سکتے ہو تو، کہا الحمدللہ الذی، پھر حمد کر رہا ہے. منا علیہ، ہر حمد ہے اس کے لیے جس نے مجھ پہ احسان کیا. اور اب فکرہ سننا، اگر سمجھ میں آ گیا یہاں نہیں رہو گے. ابو طالب کہہ رہا ہے الہی، مجلس ایک ہوتی ہے ملک اظہر نتیجہ، اور ایک مجلس میں بتا پیر نواب شاہ جی کس کس گرہ کو کھولے. آدم سے عیسیٰ تک کے بارے میں قرآن پڑھ لو. قرآن سامنے ہے تیرے. کوئی کہہ رہا ہے ربی، کوئی ربنا، کوئی یا ربے. یا اللہ کسی نے نہیں کہا، چونکہ ان کی پہنچ ہی رب تک تھی. اور علی کا بابا کہہ رہا ہے الہی، اے میرے اللہ. جب پتہ ہی نہیں تھا زمانے کو کہ کوئی اللہ بھی ہے، تب کہہ رہا ہے الہی کیف اقوم بشکر کا اذ جعلت حرمک حجابا لحرمی. اے میرے اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ تو نے اپنے حرم کو میرے حرم کا پردہ بنا دیا. ہونے والا ہوں، ٹھیک ہو؟ جی یعنی یہ اطمینان، یہ باتیں میں نے کیوں کی؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے ان کے لیے بنا تھا یہ گھر. یہ بہت بڑا مکان ہے، اسے مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن کے کام آنا تھا ان کے لیے بنایا. سر ایک آیت پڑھ دوں یہاں، جو چپ ہو تو نہیں سننا چاہیے. سورہ انفال، کون سی؟ ما لهم اللہ يعذبهم اللہ یصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءہ ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کہتا ہے میں لوگوں کو کیوں عذاب نہ کروں؟ یہ لوگوں کو کعبے جانے سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ کعبے کے متولی بھی نہیں ہے. یہ یوں ہے جیسے کوئی بندہ کہے غضنفر کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ یہ تو عادل ہی نہیں. بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ نماز پڑھانے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. اب
اب اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگوں کو کعبے سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ کعبے کے متولی بھی نہیں، یعنی اگر متولی ہوتے پھر روکنے کا حق تھا۔ اب مجھے پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا ہے، ہاشم کعبے کا متولی تھا، پھر عبد المطلب متولی تھا، پھر ابو طالب متولی تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کعبے کے متولی متقین ہیں، تو ایمان ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوگا۔ صرف میں کہتا آیتیں ہی اگر پڑھتا رہوں نا ختم ہونے میں نہیں آئیں گی۔ ناطے کے قرآن کے بابا کے فضائل اتنے ہیں قرآن میں کہ بندہ تھک جائے، قرآن دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ اللہ کچھ تھک رہے ہو اپنے حبیب کو ایک حکم دے رہا ہے اللہ قرآن میں، سورہ دہر میں، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا۔ اللہ کہتے ہیں محمد نہ کسی کافر کا کہنا ماننا، عاصمان او کفورا، کفور بھی بعد میں گنا، یعنی کافر کو بعد میں گنا، پہلے کہا عاصمان، کسی گناہگار کا بھی کہنا نہ ماننا، کافر کا بھی کہنا نہ ماننا۔ اب رسول پہ پابندی ہے، نہ کافر کی بات مانے گا نہ گناہگار کی۔ اب تیری دینیات کی کتابیں تو میں نے نہیں لکھی، تو نے خود لکھا کہ 3.5 سال یہی محمد شیب ابی طالب میں ابو طالب کے مشورے سے رہا۔ جلدی ہے ٹھیک ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہا، سرکار ابو طالب نے مشورہ دیا 3 یا 3.5 سال، اور پھر روشنی میں رسول کا بستر اور جگہ بناتے تھے۔ جب اندھیرا ہو جاتا تھا رسول سے کہتے تھے بیٹا اٹھ ادھر سو جا، علی سے کہتے اٹھ محمد کی جگہ سو جا۔ اچھا دیکھیں کتنے بیٹے ہیں سرکار ابو طالب کے؟ 4۔ ہر بیٹے میں 10 سال کا فرق ہے۔ جناب طالب کے 10 سال بعد جناب عقیل، اس کے 10 سال بعد جعفر طیار، اس کے 10 سال بعد کعبے میں آنے والا۔ اب یعنی جعفر طیار 10 سال بڑے ہیں، علی کی عمر 10 سال ہے، جعفر 20 سال کا ہے، جوان ہے پورا، اور ہاشمی جوان ہے۔ نہیں تمام شیعہ سنی دوست میری طرف دیکھنا، اور اتنے ہم شکل تھے مولانا رسول کے سرکار جعفر، یہ منبر حسینی کے غلاف کی قسم۔ کئی دفعہ بازار میں جب اکیلے جاتے تھے لوگ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جناب جعفر طیار کہتے تھے میں رسول نہیں ہوں، میں جعفر ہوں۔ جو اتنا ہم شکل ہے بھی پورا جوان، قد بھی رسول جتنا ہے، اسے چھوڑ کر 10 سال کے بچے کو سلا رہا ہے ابو طالب۔ معلوم ہوتا ہے ابو طالب کے علم میں تھا جعفر جتنا بڑا کیوں نہ ہو
محمد کی جگہ بس علی آ سکتا ہے. بچوں کو سلانا تو کی نہیں بنتی بتا. یہ سارا کچھ تیرے رسول کے مشورے سے ہوا. جناب ابو طالب کے مشورے سے کیا رسول نے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہ گناہگار کی بات ماننا نہ کافر کی. رسول ابو طالب کی مان رہے ہیں. تو ایمان ڈھونڈ رہا ہے. آیت ابو طالب کو معصوم بتا رہی ہے. کہہ گیا تمہارے سر سے بات ختم ہو. چونکہ گناہوں سے پاک تو معصوم ہوتا ہے نا, اور گناہگار کی بات ماننی نہیں. ابو طالب کی مان کے محمد مصطفیٰ جیسے مفتی اکبر نے بتا دیا یہ صاحب عصمت ہے. اب عصمت کا اندازہ یہاں سے لگا لو بھیا. ایک نور قاہر تھا, اس کے اللہ نے پہلے اکٹھا رکھا. آدم کی صلب سے لے کر جناب عبد المطلب تک وہ نور اکٹھا رہا. عبد المطلب کے بعد دو کر دیا. نصف جناب عبداللہ کی پشت میں, نصف ابو طالب کی پشت میں. خود رسول کی حدیث میں نے پڑھی ہے فیصل آباد والوں. فرماتے جب ہمارے باپ چچا ہمارے خاندان کے بزرگ کعبے کی دیوار کے سائے میں ان کی مسندیں اور گاؤ تکیے لگتے تھے, کعبے کی دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے. اتنا بڑا گھر ہے یہ, تو کعبے کو پیچھ کر کافر ہو جائے گا. یہ بیت اللہ کی دیوار کو پیچھ کر کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. رسول فرماتے ہیں ناجا نوری و نور علی من صلب آبائنا. میرا بابا میرا چچا عبداللہ اور ابو طالب آپس میں باتیں کرتے تھے. میں عبداللہ کی صلب سے, علی ابو طالب کی صلب سے, ہم دونوں آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے. جاگتے رہنا. ہاں تم بھی جیو جہاں تک تمہارا دل چاہے. یہی ہے. دیکھو ذکر ان کا ہے, چہرے تیرے گلاب ہیں. اس میں میرا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اور مجھے یہی خوشی ہے کہ حلال زادوں سے خطاب ہے میرا. چہرے پہ مسکراہٹ ہے. جڑے بندے خوش ہاتھ چکو تجھے چھٹی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسینیت, یزیدیت, سبا کے قاتل مولا علی مولا علی مولا علی مولا. ماشاءاللہ. ارادے ہاں میں تم سے راضی, سرکار ابو طالب تم سے راضی ہوں. دیکھو مجھے کسی بندے پہ ملے نظر جتنا غصہ کیوں نہ ہو, اور مجھے پتا چلے کہ میرے والد اس سے راضی ہو گئے. یار اتنی مشکل بات کہہ دی میں بڑے غضب میں تھا, مگر پتا چلا میرے قبلہ اس سے راضی ہو گیا. اب اگر میں حلال زادہ ہوں تو خود بہت راضی ہو جاؤں گا. علی وہ ہے جس کے پاس رضا الہی کا خزانہ ہے. اگر ابو طالب تجھ سے راضی ہوا, علی کو جبراً اپنے بابا کے لیے راضی ہونا پڑے گا. ہاں اللہ
جانے کیا طلسم ہے سرکار ابو طالب کی ذات میں. ہاں اور ایک بات، یہ جملہ ملتان بھی آج میں نے کہا ہے اور یہاں بھی دہراتا ہوں، یہ کہہ کے دہرا رہا ہوں کیونکہ بات اتنی ضروری ہے، وہاں بھی کہی یہاں بھی کہتا ہوں. تمہارے بڑے بڑے شیعہ علماء سے میں نے سنا بھی، کتابوں میں بھی پڑھا کہ ابو طالب تقیے میں تھے. غلط. ابو طالب اور تقیہ جو 3.5 سال روزانہ مغرب کے بعد ننگی تلوار لے کے شیب ابی طالب کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پکارتا تھا، کفار مکہ، جس کا سر بوجھل ہو رہا ہو گردن پہ وہ قریب آئے. یہ تقیہ ہے. اور دیکھو بھیا، عقیدہ تو وہ چیز ہے، خون چھوٹ جاتے ہیں. بظاہر تو ابو لہب بھی چچا تھا، رسول کے قتل کے مشورے میں شامل. پتہ نہیں رسول کے ساتھ کیا کیا گستاخیاں کی کہ تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. ابو طالب کو دین پیارا نہیں ہوگا؟ جو خدا کی قسم، جس رات مولانا معراج پہ رسول تشریف لے گئے، چونکہ اچانک چلے گئے، جناب ابو طالب آئے، اینا ابنی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ جو مقاصد الہیہ کے ترجمان کو، سلطان مملکت احدیت محمد کو کہے میرا بیٹا کہاں ہے، وہ ابو طالب ہے. یہ وہی محمد ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے یہ کسی کا باپ نہیں لیکن اس کا بیٹا ہے. یار اتنا وقت تو ہے ہی نہیں کہ میں ایک بات کی چلا کروں. بابا کسی کا نہیں، بیٹا ہے. سر اٹھانا، کسی نے کچھ نہیں بتایا ہے. ادھر دیکھا، پہاڑوں میں دیکھا، وادی میں دیکھا، غاروں میں جھانکا، کہیں نظر نہیں آیا. منبر کی قسم، بنو ہاشم کو بلایا، اکیلے نہ آنا، ہتھیار لے کے آنا اور چھپا کے لے کے آنا. سب جب اکٹھے ہوئے کہا میرے ساتھ آؤ. چونکہ کعبے کے پاس ہجوم کر لیتے تھے کافر بھی اپنی مجلسیں گرم کرنے کے لیے. ایک ایک ہاشمی سے کہا کہ ایک ایک کافر کے پیچھے بیٹھ جاؤ. ابھی میں انتظار میں ہوں، شاید میرا بیٹا آ جائے. جب میں اشارہ کروں جس کے پیچھے بیٹھے ہو، بس اشارے کے بعد اس کا سر زمین پہ ہو. ہاں، پاؤں پھٹی، آسمان سے محمد کی سواری اتری ام ہانی کے دروازے پر. اس علت کا ملک اثر مجھے پتہ نہیں. میرا آج شروع بھی ام ہانی کے گھر سے ہوا، ختم بھی ام ہانی کے گھر ہوا، اور یہ بیٹی تھی ابو طالب کی. جب آئے تڑپ کے کھڑے ہوئے ابو طالب. اب دیکھو تقی آئے سے ہوتا ہے، گلے سے لگایا، ماتھا چوما، ٹٹولا، تسلی کی، کہیں خراش نہیں. بھنک کہاں تھے؟ چچا اللہ نے بلایا تھا دعوت پہ. عرش کو بھی بہت پیچھے چھوڑ کے حجاب اکبر کے پاس گیا. اس وقت کہا ہاشمیوں کھڑے ہو جاؤ، ہتھیار ظاہر کرو. سب نے جب تلواریں نکال لی، کفار قریش سے کہا دیکھا اگر محمد سورج طلوع ہونے سے پہلے نہ آتا تو جیسے شریعت کہتی ہے کہ جب سورج نکلے
قربانی والے جانور کے خون پہ کرن پڑنی چاہیے. آج تم سب کو محمد پہ قربان کرنا. بس سمجھ گئی. اب وہ جملہ جو بار بار یہ میرا سر کھا رہا ہے. ہاں اسی مجلس میں سرکار ابو طالب پر ایک عالم ربانی کا خراج پڑھا تھا میں نے. اس میں کا ایک جملہ ہے وہ یہ اکثر جب میں سرکار ابو طالب پہ بولوں نا تو یہ ساتھ کہتا ہے جی وہ جملہ ضرور پڑھیں. یہاں بھی اگر چاہو تو دوہرا دو. وہ لکھ رہے ہیں ابو طالب کے بارے میں کہ ابو طالب کیا ہے. جملہ اتنا بڑا ہے کہ سارا مجمع 24 گھنٹے کھڑا ہو کر واہ 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 کرے. حق ادا نہیں ہوگا. سنبھال لینا. وہ کہتے سر الغد والعم سے مشارہ مشیر الشم سے. کہتے ابو طالب گزرے ہوئے کل کا بھی راز ہے. آنے والے کل کا بھی راز. امس گزرا ہوا کل. وقت آنے والا کل. آنے والے کل کا بھی راز. گزرے کل کا بھی راز. اب زمین کو پکڑ لو کہ نہیں ہلنا. ہاں ولا والے کو اگر ولا کی ٹھوکر آسمان پہ نہ لے گئی تو پھر ابو طالب کی فضیلت کیا ہے. آگے کہتے مشارہ مشیر الشمس. وہ کہتے کیا کہنے ابو طالب کے. وہ علی جو اشارہ کر کے ڈوبا ہوا سورج بلاتا ہے. ابو طالب اسی علی کو اشارہ کر کے بلاتا ہے. کوئی نہیں شک دو نہیں حق. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. نعرہ علی. چلے گئے ہو جو علی ید اللہ ہاتھ کے انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج بلائے. ابو طالب اس علی سے کہتا ہے یا علی ادھر آنا. اللہ. ہاں ذات واجب کی قسم ابو طالب کی دشمنی کا راز ہی یہی ہے کہ وہ بابا علی کا ہے. کسی اور کا ہوتا مجسمے پوجتا زمانہ. ایک شعر ہے یہاں سنا دوں. سرکار ابو طالب سے میرا غزل وسیشہ خطاب ہے. تجھے زمانے نے بس اس خطا سے چھوڑا ہے. تیرا اور کوئی گناہ نہیں ایک ہے. تجھے زمانے نے بس اس خطا سے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. نعرہ جی آج جو ہم بڑا اینٹتے پھرتے ہیں اسلام پہ, ایمان پہ, کلمے پہ, دین پہ, شریعت پہ,
سارا احسان ابو طالب کا ہے۔ بے شک بے شک۔ کربلا میں جو مارے گئے کسی کے کچھ نہیں تھے، ابو طالب کے سب کچھ تھے۔ جو الٹے ہاتھ بندھوا کے بازار پھرتی رہی وہ ابو طالب کی بہو بیٹیاں تھیں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ہاں، اور زیادہ لمبا چوڑا نہیں، آپ کی سوچ سے پہلے دعا مانگنے لگا ہوں میں، سارا نقصان ہی سرکار ابو طالب کا ہے۔ حسین کس کا بیٹا ہے؟ علی کا، اور علی کس کا ہے؟ تو یہی تو بتا رہا ہوں، سارے رشتوں کی سرحدیں ابو طالب سے۔ اتنا زخمی ہو کے مارا گیا ہے حسین کہ آج تک مولانا علماء مقاتل اتفاق ہی نہیں کر سکے کہ حسین کو زخم کتنے لگے۔ ہاں، مختلف روایتیں ہیں، 3950، 6000، 8000، 9000، 12000، 16000۔ دو عالم ربانی ایسے بھی ہیں، شیخ جعفر شوستری اور علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی اللہ مقامہ۔ یہ دو عالم ربانی لکھتے ہیں، چوٹ لگے تو للہ معاف کر دینا، وہ فرماتے ہیں جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے اکبر کے بابا کو زخم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب خدا کرے میں اگلا جملہ پڑھ دوں اور تم برداشت بھی کر سکو، مجھے مومن کے ادادار کے دل کی نرمی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ جتنے حرف ہیں قرآن کے اتنے زخم ہیں شبیر کے۔ خون رونے والا تم میں بیٹھا ہے کہیں، تیرا چوتھا امام، میں جگہ نہیں بتا سکتا کہ کہاں بیٹھا ہے، لیکن عقیدہ بھی ہے، علمی تحقیق بھی ایک ہے۔ اس کی ایک روایت تمہیں ذمہ داری سے سنا رہا ہوں۔ سجاد رو رو کے کہا کرتے تھے جتنے زخم میرے بابا کو آئے اس سے دگنے زخم میری پھپھی زینب کو آئے۔ اللہ جانے علی کی بیٹی کہاں کہاں اللہ اکبر۔ میں یوں سمجھ لو، میں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، منبر خالی۔ تیرے مولا سجاد سے تیرے مولا باقر نے پوچھا تھا، بابا بابا میں بھی تو شام میں ساتھ تھا، آپ کون سا خیریت سے واپس آئے ہیں؟ بابا تیری پشت پہ ناخن جتنی جگہ خالی نہیں جہاں شمر نے تاریخ نہ لکھی ہو، خود اتنے زخمی ہو پھر بھی پھوپھی کے زخموں پہ روتے ہو۔ اب جس کے سینے میں گوشت ہے وہ رونے آیا ہے، وہ سجاد کا جواب سننے لگا۔ جب کہا نا جناب باقر نے خود اتنے زخمی ہو پھوپھی کے زخموں پہ روتے ہو، پہلے بیٹھ کے رو رہا تھا، پھر سجاد نے کھڑے ہو کے منہ پہ ماتم کیا، کہا بیٹا باقر زخمی میں بھی بڑا ہوں، لیکن جب سے شام سے لوٹ کے آئے ہیں میں پشت کے بل سو جاتا ہوں، میری پھوپھی ایک رات نہیں سو سکی۔ اللہ جانے بازاروں کے زخم کتنے، درباروں کے زخم کتنے، راستوں کے زخم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما، بانی کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جو ان بھی اولاد نورین عطا فرما، جو مقرض اور تنگ دست ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مومن قائد ہیں رہائی نصیب فرما، جمیع مومنین مومنات کی جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز غایت المرام تک پہنچا۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله أجمعين. متوجہ زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ